جناب آج بات کریں گے کہ اسکرین ٹائم کتنا میٹر کر رہا ہوتا ہے, کتنا زیادہ بچوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کا بہت زیادہ ہونے کے نقصانات کیا ہوتے ہیں, اور پیرنٹنگ کی جب بات کریں تو پیرنٹس کس طرح سے اپنے بچوں کو لے کے چل سکتے ہیں کہ جہاں پہ ان کی اسکرین ٹائمنگ ختم کریں اور ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز یا باقی ایکٹیویٹیز ساتھ میں کنٹینیو رہیں. بالکل جناب, اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے بڑے پیارے مہمان لائف کوچ ہے جناب محمد علی موجود ہیں. السلام علیکم محمد علی, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, اللہ کا احسان. آپ سنائیے خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل خیریت سے ہیں. محمد علی, جیسے میں اور رافیہ ذکر کری تھے کہ آج ہمارے جو بچے ہیں ان کی تربیت اوروں کے ہاتھ میں, مطلب آپ فون پہ جو بھی لگا کے دیں گے بچے وہیں سے اڈاپٹ کر رہے ہیں چیزیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس ہیبٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے جو کہ اب تو بن چکی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بچوں کی تربیت پچھلی 2 جنریشن سے اوروں کے ہی ہاتھ میں ہے, کم از کم پچھلی 2 جنریشن سے. پہلے وہ آیاؤں کے ہاتھ میں تھی جن کو ہم نینیز کا نام دیتے تھے, اور اب وہ نینیز کی جگہ جو ہے وہ ونڈوز نے لے لی ہے, اسکرینز نے لے لی ہے. تو ہم نے پچھلی 2 جنریشن اب انکلوڈنگ اور اب آگے جو جا رہی ہیں وہ موبائل کی جنریشن ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے بچوں کی جو پرورش, آپ نے بھی بڑی پیاری بات کر رہے تھے کہ اس کی کیا کیا جائے, تو میں سمپل سی بات ہے, میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, ہمیں پیرنٹنگ سیکھنے کی ضرورت ہے. ایبسلیوٹلی. پیرنٹنگ جو ہے نا, وہ امریکہ میں میرا دوست ہے وہ کہتا تھا یار پیرنٹ کا مطلب ہوتا ہے پے رینٹ. وہاں پر بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا 16 سال کا, کہتا ہے ناؤ یو پے رینٹ. اب ہم نے یہاں پر بھی وہی چیز شروع کر دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری بچے کے ساتھ شروع تب ہوتی ہے جب بچہ یونیورسٹی کالج میں چلا جائے, جبکہ ہمیں یہ نہیں پتا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, مزے کی میں جس طرح کہہ رہا ہوں وہ دکھی مزے کی بات ہے کہ آج تک میں نے کوئی ایسا کیس نہیں کیا پچھلے کتنے سالوں سے میں اس سیشن میں اس فیلڈ میں ہوں مائنڈ سائنسز کے, کہ جس کے ایشوز کی روٹ کاز پہلے 7 سال میں نہ ہو. ہماری ماؤں کے لیے بڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے کہ وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بچے کو موبائل پکڑا دیتی ہیں اور بڑے مزے سے کہتی ہیں یہ کھاتا نہیں جب تک اس کے آگے کوئی کارٹون نہ چلے. اللہ اکبر, یہ کتنا ظلم ہے, کیونکہ وہ بچے کو پتہ ہی نہیں کارٹون کیا ہے. ہم اس کو دکھا رہے ہیں, ہم اس کو بتا رہے ہیں. اچھا آپ دیکھیے ایک بہت بڑا افیکٹ آپ نوٹ کریں. اس وقت میں اپنے میرے دوست ہیں آفٹالمولوجسٹ ہیں, آئی اسپیشلسٹ, تو میں ان سے بات کر رہا تھا تو وہ بتا رہے تھے کہ اس وقت 6, 7, 8 سال میکسیمم 9 سال کی ایج تک بچوں کو اینکے لگنے کی ریشو پہلے سے تقریباً 50% سے زیادہ بڑھ چکی ہے. اب میں تو یہ فزیکل ڈیمیجز کی بھی بات کر رہا ہوں کہ ہم جب ان کو موبائل دیتے ہیں یا ان کو اسکرین دیتے ہیں تو ان کی آنکھوں کی جو گروتھ ہوتی ہے, جو دور کی چیزوں کو دیکھ کے بننی ہوتی ہے, ہم وہ گروتھ بند کر دیتے ہیں, وہ مسل ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتے, اور ان کے وہ پھر مایوپیا جو کہ بچوں میں بہت کامن آنکھوں کی ڈیزیز ہے وہ بہت زیادہ پھیلنے لگ جاتی ہے. اچھا یہ تو ہوا فزیکل آنکھوں کا. مینٹل, ہمارا فرنٹل لوب جو ہے, جو کہ جس میں ہماری جزا سزا ہر چیز وہاں پر چھپی ہوئی ہوتی ہے, وہ فرنٹل لوب جو ہے ہم اس کو تباہ کر دیتے ہیں ان کو یہ اسکرین دکھا کے. ہمارے مائنڈ میں ایک ہارمون برین میں پیدا ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. ڈوپامین وہ ہارمون ہے, اگر آپ کو یاد ہو تو پرانے زمانے میں بچوں کو فزیکل ایکٹیویٹیز کرائی جاتی تھیں, ان کو مالش ہوتی تھی, ان کے ساتھ کھیلا جاتا تھا, تو اس ایکٹیویٹی سے وہ ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے. ابھی بھی جو لوگ جم میں جاتے ہیں ان کا ڈوپامین پروڈیوس ہوتا ہے, جو کرکٹ کھیلتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں, ان کی ڈوپامین پروڈکشن ہو رہی ہوتی ہے. آج کل ہم بچوں کی یہی ڈوپامین پروڈکشن تھرو اسکرین ٹائم کر رہے ہیں, جو کہ ظلم ہے. یعنی یہ وہ ظلم ہے کہ اگر ان کی وہ ڈوپامین کنزیوم نہیں ہو رہی باڈی میں تو وہ ڈیمیج کر رہی ہے, فزیکل ڈیمیج ان دا برین. مطلب اس کے تو اچھا اب سوال یہ کہ اس کو اس سے ہٹایا کیسے جا سکتا ہے؟ اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے, یہ جان کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پیار کرتے ہیں, جن سے پیار کرتے ہیں ان کو بچے ضرور دیتے ہیں, خاص طور پہ بیٹیاں تو بہت ہی زیادہ اللہ کے محبوب ہوتے ہیں, ان کو دیتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ کو اتنی قیمتی نعمت سے نوازتے ہیں, تو کیا یہ نعمت جو ہے یہ آیاؤں اور موبائلوں نے پالنی ہے؟ ہاں, ورکنگ مدرز ہیں, ورکنگ مدرز کی میرے پاس بھی بہت ایگزامپل ہیں, جو ورکنگ مدرز ہیں جب وہ کس طرح سے بچے مینج کر رہی ہوتی ہیں. میں اس کی جو اچھی ورکنگ مدرز ہیں وہ بچوں کو بھی ساتھ ایکول مینج کرتی ہیں, اسکول ٹائم میں جاتی ہیں, کام اس طرح سے رکھتی ہیں کہ بچے جب گھر آتے ہیں تو وہ خود اپنے ساتھ گھر ہوتی ہیں. تو صرف مدر نہیں, میں فادرز کی بھی بات کروں گا کہ فادرز کو بھی بچوں کو اپنا کوالٹی ٹائم دینا ہے, چاہے وہ دن میں 1 گھنٹہ دیں, گھر آ کر موبائل بند کر دیں. جب آپ موبائل کر رہے ہیں اور آپ بچہ وہ نہیں کرے گا جو آپ اس کو کہیں گے, بچہ وہ کرے گا جو آپ اس کو دکھائیں گے. جب آپ خود اپنا موبائل باتھ روم میں بھی لے کر جائیں گے, جب آپ خود اپنا موبائل کھانے کی نیت سے بھی بیٹھ کے کریں گے اور یہ بہانہ بنائیں گے کہ یار
ابو نے تو کام کرنا ہے نا بیٹا, تو ابو کے لیے مجبوری ہے. تو پھر بچہ بھی یہی کہے گا ابو 1 سیکنڈ, ابو 1 سیکنڈ, ابو 1 سیکنڈ. ہاں بالکل ایسا ہے, بالکل ایسے. اور پھر ہم بعد میں شکایت کرتے ہیں, پیرنٹس بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ بچہ ہماری بات نہیں سن رہا, فون نہیں چھوڑ رہا, اور یہ والی سچویشن ہاں ہیبٹ بن گئی ہے. تو آپ ہی نے بیسیکلی سکھایا ہوتا ہے, بچے آپ ہی کو رول ماڈل کنسیڈر کر کے آپ ہی سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا پیرنٹنگ کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے کی جا سکتی ہے. جیسے مائیں پھر یہ شکایت کرتی ہیں کہ نہیں بچہ, جیسے آپ نے بھی ایگزامپل دی, 1 سیکنڈ بچہ کرتا رہتا ہے, تو سنتے نہیں ہے پھر پیرنٹس کی بچے. تو کس طرح سے پیرنٹنگ کی جا سکتی ہے بچوں کی؟ دیکھیں اس میں بڑا سمپل سا ہے کہ پیرنٹنگ یا کوئی بھی چیز کرنے کے لیے آپ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو کیا آپ نے بغیر پڑھائی کیے میڈیسن میں یا ڈاکٹری میں کر لی؟ کیا اگر آپ انجینئر ہیں تو کیا بغیر یونیورسٹی میں یا کہیں پر پڑھے آپ انجینئر بن گئے؟ نہیں. پیرنٹنگ ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں اس میں سیکھنے والا کیا ہے یار, بچہ بھی ہوگی, بچہ پیدا ہوگا اور بچہ بڑا ہو جائے گا. انفارچونیٹلی ایسے نہیں ہے. اٹ از اے کمپلیٹ سائنس. اس کو اسٹڈی کریں, سیکھیں. اگر پھر وہ کہتے ہیں ہمارے والدین ہیں نا سکھانے کے لیے, بھائی اگر آپ کے والدین صحیح سکھا سکتے ہوتے تو آپ صحیح ہوتے. ٹھیک ہے, تو اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو آپ برا بھلا کہیں, لیکن اگر ان کی غلطیاں ہیں تو آپ کو وہ غلطی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ اس سے امپروو کر سکتے ہیں. میری والدہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بچوں کو تم نے میتھس نہیں پڑھایا. میرے بچے جو ہیں کسی نے بھی بڑوں نے میتھس نہیں پڑھا, مطلب سائنس نہیں پڑھی. یہ سائنس نہیں پڑھایا تو یہ تو ختم ہو جائے گی, کیا کریں گے زندگی میں, کسی قابل نہیں جائیں گے. آج ماشاءاللہ وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہت کامیاب ہے. میری والدہ کہتی ہیں کہ واقعی یار تمہارا ڈیسیژن ٹھیک تھا. ایٹ ٹائمز یو نیڈ ٹو لرن ہاؤ ٹو ڈو پیرنٹنگ. میں 5 دفعہ میں ضرور ریکمینڈ کرتا ہوں کہ 5 موقع ایسے ہیں جہاں پر کاؤنسلنگ لینی چاہیے. ایک وہ جب رشتہ پکا ہو, ایک وہ جب آپ کا نکاح جب ہو جاتا ہے تو نکاح کے بعد دونوں فیملیز کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. پھر فرسٹ پریگنینسی پہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, پھر فرسٹ ڈلیوری پہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. پھر جب بچہ 2 سال کا ہو تب کاؤنسلنگ ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ پراپر ایک آرٹ ہے. اور اگر یہ آرٹ نہ ہوتا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس کے اوپر ہمیں اتنے زیادہ اسٹریس کر کے اتنی ہماری جو امہات المومنین ہیں وہ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اتنی احادیث نہ ملتی پیرنٹنگ کے حوالے سے. بالکل بالکل. محمد علی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ ٹھیک ہے شادی ہوگی بچہ پیدا ہوگا تو دیٹس اٹ, ٹھیک ہے, جیسے باقی بچے پل رہے ہیں یہ بھی پل لی جائیں گے, ٹھیک ہے, چیزیں ہوتی ہیں. میں نے اکثر پیرنٹس کو اسپیشلی مدرس کو یہ کہتے سنا ہے کہ آج کل ہر بچہ ہی فون یوز کر رہا ہے, آج کل ہر بچہ یہ کر رہا ہے, تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اب آپ اپنے بچوں کو پرانے دور کے مطابق تو ٹریٹ نہیں کر سکتے نا, تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ جب مدرس ایسے کہہ رہی ہیں تو پھر کس طرح سے بچے جو فون ہے, اسکرین ٹائم ہے, اپنا ختم کر سکتے ہیں؟ جی اس میں مدر سے میرا یہ سوال ہوتا ہے ہمیشہ کہ کیا جب یہ بچہ آپ کے پیٹ سے نکلا تھا تو کیا اس وقت اس کو پتا تھا کہ میں نے اسکرین کے آگے بیٹھوں گا تو یہ میری ماں ہے, میں اس ماں سے سیکھوں گا. اگر موبائل ماں کی گود بچے کی سکھانے کی گود ہے تو پھر ماں کی گود کو کیوں کہا گیا ہے کہ بچہ اپنی پہلی تربیت گاہ ماں کی گود میں پاتا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اب اچھا ہاں اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے جو جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں جو یہ غلطی کر چکے ہیں اس کا بھی بڑا سمپل سا حل ہے کہ آپ خود کو ڈسپلن کریں, ایک ایگریمنٹ بنائیں, ایک کانٹریکٹ بنائیں بچوں کے ساتھ. اس کانٹریکٹ کو آپ بھی فالو کریں کیونکہ اس میں اتنا بجے تک میرے پاس بھی نہیں ہوگا. اور اس کے بعد آپ بڑے جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں اور جن کے ابھی چھوٹے ہیں 6 مہینے 2 مہینے 3 مہینے, اور اگر آپ نے ان کو تھوڑی سی عادت ڈال بھی دی ہے تو خدا را اس عادت کو ابھی سے چینج کریں. بچے بڑے فلیکسیبل ہوتے ہیں, بہت فلیکسیبل. ہمارے مسلز جو ہے نا اب ہم کو جس طرح چاہیں ٹون کر لیں, تو بچہ بھی ایک مسل گروتھ ہو رہی ہے نا, تو آپ جیسے چاہیں گے. اگر آپ 10 کلو کا ڈمبل اٹھائیں گے اپنے بازو سے تو 10 کلو کے مطابق آپ کے مسل بنیں گے. یہی انسان ہی ہے جو 250-300 کلو کے ڈمبل اٹھا لیتا ہے. تو ہماری باڈی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے مائنڈ اور باڈی کو بہت فلیکسیبل رکھا ہے. ہم ایک ریسرچ ہوئی تھی, میں وہ مینشن یہاں ضرور کروں گا, انہوں نے ایتھلیٹس پہ ریسرچ کی تھی کہ وہ ایتھلیٹ جو ون کرتے ہیں اپنی ریسز کو اور وہ ایتھلیٹ جو کبھی بھی 3rd 4th 5th سے اوپر نہیں جاتے, کبھی 1st 2nd کی رینج میں نہیں آتے, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ایتھلیٹ تھے جو 3rd 4th 5th سے لاسٹ میں ہوتے تھے ان کے برین میں فزیکلی جو ایک پورشن ہوتا ہے جہاں پر ہمارا یہ کانسیپٹ ہے کہ ہم نے کمپٹیشن کرنا ہے وہ ڈیمیج ہو چکا تھا. انہوں نے پھر ان ایتھلیٹس کو ٹرین کرنا شروع کیا, ان کی مینٹل ٹریننگ کی اس پرٹیکولر پورشن کی ری ڈیولپمنٹ کے لیے, اینڈ ود ان 6 months they were the ones who started competing and getting 1st and 2nd again. یہ بڑی کلاسیکل ایکسرسائز ہے جو MIT والوں نے کی تھی. ٹھیک ہے کہ یہ آپ اپنے مسلس کو, برین کے بھی مسلس کو نہیں, برین از اے مسل, آپ ان کو ری گروم ری ورک کر سکتے ہیں.
اور 66 दिन तकरीबन आप जिस चीज पर काम करते हैं वो आपकी हैबिट बन जाती है। ठीक है Absolutely, मोहम्मद अली, बिल्कुल हमने देखा कि हम बहुत आजकल बात करते हैं, बहुत से स्पीकर्स भी इस पे बहुत ज्यादा लेक्चर्स दे रहे होते हैं कि अपने बच्चों की तरबियत इस तरह से कीजिए, अपने बच्चों का खास ख्याल रखिए। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हम जितनी बात करते हैं मसाइल उतने ज्यादा आते हैं। हम जब भी बात करते हैं तालीम की, हम फौरन से कहते हैं तालीम से ज्यादा तरबियत की जरूरत है इस जनरेशन को। स्पेशल हम कोट करते हैं कि इस जनरेशन को, पहले क्योंकि हमारी मदर्स को कुछ पता नहीं होता था, उनकी पेरेंटिंग किसी ने नहीं की होती, उनकी काउंसलिंग कोई नहीं करने वाला होता था, वो एक घर में अपनी सास से या अपनी माँ से सब कुछ सीख के आती थी। तो आप क्या समझते हैं कि आपका काउंसलर जो होता है या आपको काउंसलिंग करने वाली आपकी माँ से बेहतर कोई और हो सकता है? जी, पहली बात ये कि बिल्कुल डेफिनेटली कोई नहीं हो सकता। माओं को जरूरत है अपने इल्म को बढ़ाने की, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी आपने ये पॉइंट बताया, इसमें आपने एक बात ये की कि जी जो लोग कहते हैं और वो हो फिर भी नहीं रहा। मेरा सवाल होता है उन कहने वालों से, आप खुद क्या कर रहे हैं? मैं अपनी छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं जो कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता हूँ अमल करते हैं उस पे आप। जी, मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली माउंटेड आर्चर है, घोड़े पे बैठ के आर्चरी करती है। अच्छा, मेरा बेटा जो है उससे छोटा, वो लाहौर की तरफ से अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा है प्रोफेशनली। और बेटी मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ में बैचलर कर रही है, 3.95 माशाल्लाह GPA भी है। माशाल्लाह, ग्रेट। बेटा मेरे ने भी A लेवल के 2 पेपर दिए, उसमें उसके A's आए हैं। दूसरा एक पेपर मैंने उसको दिया लिया था कि उसका टूर्नामेंट हो रहा था। ठीक है, ये छोटी बेटी जो है मेरी, वो माशाल्लाह अपनी सारी चीजों के साथ साथ स्कूल की बास्केटबॉल टीम की कैप्टन है, उनकी हेड गर्ल है, सारा कुछ है। ठीक है, छोटा हुआ वो भी माशाल्लाह खैर छोटा है, लेकिन वो भी साथ अपने हिस्स कर रहा है, उसके साथ साथ अपनी फुटबॉल की गेम खेल रहा है ना। बात ये है कि मुझे किसी साहब ने कहा ये है एम्पावरमेंट। मैंने कहा ये एम्पावरमेंट नहीं, ये बेयर मिनिमम है जो हमें करना ही करना है। मेरी बेटी का क्रिकेट राइडिंग का कंपटीशन था, मैं सारे काम छोड़ के मैंने अपनी बेटी को खुद लेके गया उसकी आर्चरी की कंपटीशन के लिए, सारा उसको ले जाके। मेरे बेटे का मैच होता है, मैं जाता हूँ, जाके पूरे मैच की वीडियो बनाता हूँ। एक दिन मैंने बेटे से कहा यार बेटा मैं नहीं आ सकता हूँ, किसी दोस्त का वीडियो बना दे। तो मेरे बेटे ने मुझे पता है कहा, कहता है अब्बू जी दोस्त बाप नहीं होते। वेरी ग्रेट। ठीक है, तो जब तक हम ये खुद जो बोलने वाले हैं, मेरी उनसे बड़ी हम्बल बड़ी मुद्दबाना रिक्वेस्ट है। मैं एक आपको हैरान हो जाएंगे आप इस बात सुन के कि अभी कुछ दिन पहले मैं एक साहब की किसी ने मुझसे शेयर की पेरेंटिंग के हवाले से। उनकी अपनी उम्र 19 साल है और वो पेरेंटिंग सिखा रहे हैं और वो शादीशुदा नहीं है, उनका बच्चा कोई नहीं है। ठीक है, जी, मैं इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना। ठीक है, ठीक हो गया। इट्स ऑल अबाउट कि आप जो बात कर रहे हैं ना उसको प्रैक्टिकली करें भी, और सिर्फ उनके लिए नहीं, जो इस चीज को बता रहे हैं बेसिकली उनके लिए भी, जो पेरेंट्स की हम बात कर रहे हैं, जब तक आप उस सिचुएशन से नहीं गुजरते। हाँ, और वैसे पेरेंट्स कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और पेरेंट्स की बात हो रही है ना कि पेरेंट्स को ये करके दिखाना है, अगर वो चाह रहे हैं कि उनका बच्चा फोन यूज नहीं करे, उसकी स्क्रीन टाइमिंग कम हो, उनका बच्चा चाह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि उनका बच्चा किसी स्पोर्ट्स में हो, तो उनको खुद आना पड़ेगा, अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा, तब बच्चे जाके उस चीज को समझेंगे, क्योंकि उनके लिए वो मॉडल होते हैं, वहीं से चीजें ले रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग